جی کاغذی، تو کاغذی تعلق کام آئے گا یا ایمانی تعلق کام آئے گا؟ تعلق ایمانی کام آنا ہے. ہمارے ساتھ آپ کا تعلق ایمانی ہے، محبت کا ہے، تو انشاءاللہ یہ کام آئے گا. اللہ قیامت کے دن جن 7 جماعتوں کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا ان میں سے انشاءاللہ ہم ہوں گے، ان 7 جماعتوں میں سے ہم ہوں گے. کیوں؟ آپ اللہ کے لیے یہاں آتے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کی محبت میں اللہ اس کے رسول کا ذکر آپ کو سناتے ہیں. ہمارا آپ کا تعلق اللہ کے لیے ہے. تو جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے عرش کا سایہ اس دن عطا کروں گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو اللہ بولو ہمارا تو تعلق اتنا مضبوط ہے کہ اللہ عرش کا سایہ ہمیں عطا کرے گا. تو ہماری بدبختی کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے اس کے پاس چلے جائیں، بلکہ اس کے پاس بھی نہیں، اس کے چیلوں کے پاس جس کو رب نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، رحمت سے محروم کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے، جو ہمیں خیر دے ہی نہیں سکتا، اس کو جا کے کہتے ہیں تویز دے دو جی ساڈے گھر لڑائیاں پئیاں. بھائی وہ تو بنایا ہی لڑائیاں پان واسطے میں، شیطان صلح کرانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. شیطان تو بنایا ہی لڑائیاں ڈالنے کے لیے. شیطان تو نام ہی بے برکتی کا ہے، شیطان تو نام ہی فساد کا ہے، دنگا فساد لڑائی جھگڑوں بے برکتی کا نام. تو جب رب کے بارگاہ میں سجدہ کرو اس عمل کرتے ہوئے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے بار بار کہ اللہ میرے سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی ظالم نہیں ہے. جو جتنے بھی ظالم گزرے ہیں سب سے بڑا پاپی گناہ گار آسی بدکار سیاکار اللہ میں ہی. سب کے گناہوں کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں. میرے بچے نافرمان ہوئے ان کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں، بیوی نافرمان ہوئی اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں. سب کے گناہ اللہ میں اپنے سر لیتا ہوں، تو معاف کر. سب کے جرم اپنے سر لیتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ نے جب ایسے گڑ گڑا کے 40 بار پڑھو گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور میں نے کیا کہا کہ آپ کو اوپر ایسی کیفیت آنی چاہیے کہ آپ کے آنسو جو ہے وہ صرف گالوں پہ یہاں نہ لگیں بلکہ مصلی سجدے کی جگہ پہ لگے، سجدے کی جگہ گیلی ہو جائے. تو اللہ والو اس سجدے سے جب اٹھو گے تو دوسرے سجدے میں جانے لگو گے، اللہ دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے جھولیاں بھر دے گا. عمل کیا ہے؟ 2 سجدوں کا. عمل کیا ہے؟ 2 سجدوں کا. لیکن یقین کامل رکھ کے کرو کہ انشاءاللہ مجھے پہلے سجدے میں ہی خیر پڑ جائے گی. تو کیا کرنا ہے؟ وضو کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں گے، صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کریں گے. کرنے کے بعد 100 دانے والی تسبیح لے کے جہاں 40 بنتے وہاں دھاگا یا کوئی چیز باندھ لیں، نشانی لگا لیں تاکہ آپ کو گننا نہ پڑے. اللہ اکبر، سجدے میں چلے جائیں. اب بڑے مزے لے لے کے اپنے رب کے نام کو چبا چبا کے پڑھے، مزے لے لے کے کیفیت کے ساتھ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب اس کے 2 حصے ہیں، میں نے ابھی بھی بتایا. پہلا حصہ کیا ہے؟ نفی اثبات، اور دوسرا کیا ہے؟ اعتراف. جب لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے تیرے علاوہ میرا کوئی مددگار نہیں ہے، تیرے علاوہ میری کوئی بگڑی بنا نہیں سکتا، تیرے علاوہ کوئی مجھ بیمار کو شفا دے نہیں سکتا، تیرے علاوہ مجھ ذلیل کو کوئی عزت دے نہیں سکتا. یہ باتیں ذہن میں چلیں جب لا الہ الا اللہ کرے. تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کچھ نہیں ہے. عزت بھی تیرے ہاتھ، ذلت بھی تیرے ہاتھ، بیماری بھی تیرے ہاتھ، شفا بھی تیرے ہاتھ، سب کچھ کس کے ہاتھ؟ تیرے ہاتھ. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی بھی الا اللہ، صرف تو ہے، تیرے ہی ہاتھ میں. پھر اعتراف کرنا ہے اپنی گناہوں کا، اپنی برائیوں کا، اپنی کمزوریوں کا، اپنی نالائکیوں کا. انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو جب یہ والی آیت کا حصہ پڑھنا ہے انی کنت من الظالمین، تو پھر سارے جہاں کے جو ظلم ہیں ان کو اپنی جھولی میں ڈال لینا. کیا کرنا ہے؟ اپنی جھولی میں ڈال لینا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ رات کو اٹھ کے دعا کرنے لگے، راز و نیاز رب سے کر رہے تھے. رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے یہی دعا کی، یا اللہ تو نے جہنم میں مخلوق کو ڈالنا ہے، تیرے وعدے ہیں، تو نے جنت بھی بھرنی ہے، تو نے جنت بھی بھرنی ہے، تو نے جہنم بھی بھرنی ہے. تو اے اللہ تو اپنے محبوب کی امت کو جہنم میں ڈالے گا، تیری مخلوق کو بھی تکلیف ہوگی، تیرے نبی کو بھی تکلیف ہوگی. اے اللہ تم ایک بایزید کے جسم کو اتنا بڑا کر دے کہ تیری جہنم بھر جائے اور سارے جہنمیوں کا عذاب صرف ایک بایزید کو دے دے. تو میرے علاوہ کسی کو جہنم میں نہ ڈالنا، مجھے جہنم میں ڈال دے. تو اپنے محبوب کی ساری امت کی بخشش کر دے. تو بایزید کے بدن کو، جسم کو اتنا بڑا کر دے کہ تیرا وعدہ بھی پورا ہو جائے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا، تیری جہنم بھر جائے. تو نے عذاب کا وعدہ کیا ہے، تو سارا عذاب جہنمیوں کا میرے اوپر مسلط کر دے، تیرا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا لیکن کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. تو میرے محبوب کے کسی امتی کو جہنم میں نہ ڈال. اللہ والوں یہ ولیوں کی دعائیں ہیں، اللہ والوں کی دعائیں، اللہ والوں کی عاجزیاں ہیں. تو سارے زمانے کی ملامتیں، سارے زمانے کی کالک سیاہی اپنے چہرے پہ مل کے رب کو کہو، یا اللہ میرے سے بڑا کوئی بدکار نہیں ہے، میرے سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، میرے سے بڑا کوئی سیاکار نہیں ہے، میرے سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے، پر یا اللہ تو دیکھ لے آج تیرا مجرم تیرے قدموں میں بڑا ہوا ہے.
ظالم کے پاؤں پڑ جائیں دنیا میں تو یا اللہ ظالم معاف کر دیتا ہے، میں تو کریم کے قدموں میں پڑا ہوں۔ کوئی بڈیرا ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی ایم این اے ایم پی ہو، کسی کو اللہ نے اقتدار دیا ہو تو وہ اپنے مخالفین کو مار کے کیا کرتے ہیں؟ ناک کی لکیریں نکالو۔ تو یہ انسان کی سب سے بڑی کیا ہے؟ توہین، کہ ناک رگڑانا۔ تو وہ بندے کا دل پسیج جاتا کہ چلو جاؤ میں نے معاف کر دیا، چھوڑ دیا تجھے، تیری ناک کی لکیریں نکل گئی، چھوڑ گئی۔ تو رب کی بارگاہ میں عرض کرو، اے اللہ دنیا میں جو تو نے ظالم پیدا کیے ہیں جب ان کے سامنے ناک رگڑے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو کریم ہے، تو کریم ہے، میں تو تیرے سامنے بارگاہ میں سجدے میں پڑا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، میرے اوپر جو حالات ہیں ان کو بدل دے، جو قبض کے حالات ہیں ان کو بسط میں بدل دے، تو بدلنے پہ قادر ہے، تو قابض بھی تو ہے، باسط بھی تو ہے، قبض بھی تو لے کر آیا ہے، بس بھی تو نے لے کر آنی۔ اب 40 بار یہ پڑھیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر سیدھے ہو کے آپ ایک بار پڑھیں گے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اب یہ آپ نے سجدے سے اٹھ کے قومے کی حالت میں پڑھ لینی ہے، اس کے بعد دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر۔ جب دوسرے سجدے میں جائیں گے پھر کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ بولے یوں آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، یہ عمل کہلوائے گا 2 سجدوں والا عمل۔ کیا عمل کہلوائے گا؟ 2 سجدوں والا عمل۔ کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی ہنگامی صورتحال ہو جائے، کوئی پریشانی، اچانک کوئی دکھ، کوئی تکلیف آ جائے، 2 سجدوں والا عمل کرو، اللہ کی رحمت ٹوٹ پڑے گی، برسے گی ایسے کہ برسنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ کوئی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بانگیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ نے تھوڑا بہت دیا ہوا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اور یہ عمل کرو۔ میں نے جس طرح بتایا کہ اتنے یقین کامل کے ساتھ کرو کہ انشاءاللہ العزیز یہ عمل ہے 2 سجدوں والا، لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ تجھے دوسرے سجدے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ صرف تو خوشی سے کر، چاہے 50 سجدے کر، وہ تیرا معبود ہے، تو عبد ہے۔ ایک سجدے میں کام ہو جائے گا، بس پاؤں پڑنے کی دیر ہے، گرنے کی دیر ہے۔ کام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تیرا نفس یہ کہتا رہے گا کہ میں نے ضرورت نہیں ہے، انا ربکم الاعلی، میرے سے بڑا بھی کوئی رب ہے۔ تو جب تو قدموں میں پڑ جائے گا، ناک کی لکیریں نکالے گا، تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر پہلا سجدہ کیا اور اس میں کتنی بار پڑھیں گے؟ 40 بار آیت کریمہ، پھر آپ سیدھے ہو کے بیٹھیں گے قوما کی حالت میں اور ایک بار آیت الکرسی پڑھیں گے، پھر دوبارہ سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جا کے 40 بار دوبارہ آیت کریمہ پڑھیں گے اور اللہ اکبر، بس اس کے ساتھ کوئی سلام، کوئی تشہد، کوئی درود پاک، کوئی چیز نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اٹھ کے جب آپ نے عمل کر لیا، یعنی ایک سجدہ کیا اس میں 40 بار آیت کریمہ، پھر 2 سجدوں کے درمیان ایک بار آیت الکرسی، پھر دوسرا سجدہ کیا اس میں آپ نے کیا پڑھا؟ 40 بار آیت کریمہ۔ اس کے بعد آپ آسانی ہو ایک تسبیح کر لیں، 21 بار کر لیں، 11 بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، جتنی آسانی ہو پڑھ کے پھر اپنے جو بھی مصیبت ہے، پریشانی ہے، مقصد ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اولاد کی نافرمانی ہے، گھر میں کوئی بیماری سستی ہے، کوئی نوکری نہیں لگ رہی، کوئی جھگڑا ہے، کوئی مقدمہ ہے، کوئی معاملات ہیں، کوئی آپس میں رنجش کا معاملہ ہے، کوئی قبضے کا معاملہ ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ اور ساتھ میں نے کیا کہا ہے، جتنی حیثیت ہو اس کے لیے خیرات کر لیں، اس کے لیے جو ہے صدقہ کر دیں۔ اب یہاں پہ ایک بات میں اور واضح کر دوں، آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات باہر جا کے آئے گی، ابھی آپ کے ذہن میں آ رہی، حضرت صاحب اگر کوئی باہر سڑک پہ ایمرجنسی ہو تو پھر کیا کریں؟ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ہم سجدہ نہیں کر سکتے، تو اللہ بولو اگر سجدہ نہیں کر سکتے یا وضو نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ ہے، ہسپتال کے باہر کھڑے ہیں، کوئی اندر آپریشن تھیٹر میں ہے، بیوی کی ڈلیوری ہو رہی ہے، کوئی بہن بیٹی اندر ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے، یا عدالت کے باہر کھڑے ہیں، تو وہاں کو آپ بھاگ کے آپ سجدہ کرنے جائیں یا وضو کرنے جائیں، نہیں، کوئی وہاں پہ یہ عمل بالکل مختصر ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اول و آخر آپ پڑھیں گے 3 بار درود پاک اور 40 بار پڑھیں گے آیت کریمہ، اور پھر کیا کریں گے؟ ایک بار پڑھیں گے آیت الکرسی، پھر پڑھیں گے 3 بار درود پاک اور 40 مرتبہ آیت کریمہ، اور اول و آخر 3 بار درود پاک۔ اس میں کوئی سجدہ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اول و آخر سے درود پاک پڑھ کے آپ آیت کریمہ کھڑے کھڑے پڑھ دیں، کھڑے کھڑے پڑھ دیں۔ اور اگر اس طرح بھی نہ ہو، تعداد بھول جائے پریشانی کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، کھلا آیت کریمہ درود پاک پڑھیں، اول و آخر 3 بار، 5 بار، 7 بار تعداد میں پڑھ لیں، اور آیت کریمہ کھلا پڑھتے رہیں، کھلا پڑھتے رہیں، کھلا پڑھتے رہیں۔ اور وہی باتیں، میرے سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، میرے سے بڑا کوئی عاصی نہیں ہے، میرے سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ
سیدنا یونس علیہ السلام کا پورا واقعہ جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، علماء کی تفسیر کے اندر پڑھیں کہ اللہ نے عاجزی کے اوپر خلاصی دی تھی، عاجزی کے اوپر خلاصی دی تھی۔ تو جب تک آپ کو اس آیت پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، لطف نہیں آئے گا، عاجزی نہیں آئے گی، انکساری نہیں آئے گی، ندامت اور شرمندگی نہیں ہوگی، کوئی شے نہیں ملنا نہیں۔ یہ بھی بتا دوں کہ کوئی شے کچھ نہ مل سی، کوئی چیز نہیں ملے گی، ٹکرے ٹکرے صرف ہوں گے۔ پھر نہ کہنا کہ پیر نے وظیفہ غلط بتایا تھا، تو یہ پیر کی توہین نہیں، یہ قرآن کی توہین ہے۔ میں قرآن کا وظیفہ بتا رہا ہوں، قرآن کی آیت بتا رہا ہوں۔ پھر آپ کے اندر مایوسی آئے گی۔ تو اس لیے جب پریشانی ہو، باہر سڑک پہ ہو، عدالت میں ہو، آپریشن تھیٹر میں ہو، کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ وضو نہیں ہو سکتا، سجدہ نہیں ہو سکتا، تو آیت کریمہ کو کھلا پڑھتے رہے، اب اللہ درود پاک کے ساتھ، سمجھ آگئی۔ اور جب گھر میں اپنے مقام پہ ہیں، پھر میں نے پورا طریقہ پہلے آپ حضرات کو بتایا۔ آپ تمام حضرات کو بھی اجازت ہے، جس کو جا کر آپ اجازت دیں اس کو بھی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنیں ان کو بھی اجازت ہے، اور قیامت تک کے لیے اس عمل کی اجازت۔ اللہ رب العزت اس عمل کے تمام چیزوں برکات سے میں مالا مال فرمائے۔